السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ دیر بات کریں گے ترکی کے متعلق، کہ ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، ہمارے سامنے ویڈیوز فوٹو آ بھی رہے ہیں کہ ترکی میں زلزلہ آیا اور زلزلے میں جو ہے بڑی بڑی عمارتیں زمیندوز ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں سرد موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے، برفیلا موسم ہے، اور پھر یہ زلزلہ آتا ہے۔ اور کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں 16 سیکنڈ میں زمیندوز ہو جاتی ہیں، اور صرف 40 سیکنڈ میں ہی وہ بڑی بڑی عمارتیں جن کو برسوں برس میں بنایا، جن کو سالوں سال محنت کر کے بنایا، جن کو بڑی لگن کے ساتھ بنایا، وہ 40 سیکنڈوں میں، 16 سیکنڈ میں یا پل بھر میں زمیندوز ہو جاتی ہیں، اور کچھ ہی پل میں وہ ایک کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے کہ دیکھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں کس طرح دنیا ختم ہوگی، یہ دنیا کیسے فنا ہوگی، ایسے نہیں ہو سکتا، بھلا یہ دنیا کون اس طرح ختم کر سکتا ہے؟ تو دیکھو، کوئی کتنا ہی سپر پاور بن جائے، کوئی کتنا ہی طاقتور بن جائے، لیکن رب سے طاقتور نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ ہم مکان میں چاہے کتنی ہی مضبوطی لے کر آ جائیں، ہم کتنا ہی اس میں ایسا سامان لگا دے کہ جس سے انجینئر کہتے ہیں کہ یہ اتنے سال چلے گی، یہ اتنی مضبوط رہے گی، لیکن رب کے سامنے، رب کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے، اور رب کی طاقت کے سامنے چاہے وہ کتنی سپر پاور طاقت ہو، وہ ٹک نہیں سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے دیکھا، کچھ فوٹو دیکھے، ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھے، رونی بھی آئی، درد بھی ہوا۔ کوئی ہی ایسا شخص ہوگا کہ جس کو ان کو دیکھ کر درد نہ ہوا ہو، اور جس کا دل نہ پسیجا ہو، اور جس کے آنکھوں کے اندر آنسو نہ چھلکے ہوں کہ معصوم معصوم بچے ملبے کے اندر دب جاتے ہیں، بلڈنگ زمیندوز ہو رہی ہے، اور پوری فیملی کی فیملی اس کے اندر دب کر ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، ہمیں ترکی کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے لیے خصوصاً آپ دعا کریں، آپ تہجد میں دعا کریں، آپ اب فرض نمازوں کے بعد دعا کریں، ترکی کے مسلمانوں کو، خاص طور سے وہاں کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے بھی اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ واقعی ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے حد کمزور ہیں، ہم ذرہ برابر بھی کوئی مشکل نہیں جھیل سکتے، اے اللہ ہم تیری طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس نہ کچھ ہے۔ چنانچہ اپنے آپ بھی توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور خصوصاً وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کرے، وہاں کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور جس طرح بھی آپ پہ ہو سکتی ہے، آپ جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، جس طرح سے بھی ہے، اگر آپ اس لائق ہے، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، اللہ نے آپ کے اندر اتنی قابلیت رکھی ہے کہ آپ ان کی کسی بھی طرح مدد بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ پیسوں کے ذریعے سے، چاہے کسی کھانے پینے کی چیزوں کے وہاں بھیجنے کے ذریعے سے، تو آپ اس میں بھی حصہ لیں، آپ اس طریقے سے بھی مدد کریں۔ لیکن اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ دیکھو، انسان بھول جاتا ہے، چند پیسے اس کے پاس آ جائے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں ہوں، اور سب کچھ جو میں نے کمایا یہ میرا کمال ہے، یہ سب کچھ میرا ہنر ہے، اور اب میں جو چاہوں گا وہ ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اور صرف اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے، اگر کسی کی حکومت باقی رہنے والی ہے، تو للہ الواحد القہار ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں نمونہ ہے، ایک نشانی ہے کہ دیکھو، برسوں کی بلڈنگیں، اور جس کو سینکڑوں سال محنت کر کے، نہ جانے کتنے اس میں پیسے لگائے، نہ جانے کتنے مستریوں نے اپنی زندگیاں اس میں صرف کی، کتنے مزدوروں نے اپنی زندگیاں صرف کی، تب جا کر ایک ٹاور بنا، تب جا کر ایک اونچی بلڈنگ عمارت بنی، اور وہی بلڈنگ، وہی عمارت 40 سیکنڈ میں زمیندوز ہو جاتی ہے، اور زمین پر آ جاتی ہے، سب کچھ چتر بتر ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، اس کائنات کا مالک، اس پورے نظام کا مالک
اللہ ہے۔ ہمیں اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے، ہمیں توبہ استغفار بھی کرنی ہے، چاہے زلزلے کا کوئی بھی سبب ہو۔ جیسے سائنس کہتے ہیں کہ جب زمین کی پلیٹیں ٹکرا جاتی ہیں تو بھوکمپ آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، لیکن ایک سوچنے کی بات یہ بھی تو ہے کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والی بھی تو کوئی ذات ہے، یہ حالات بنانے والی بھی تو کوئی ذات ہے، اس طرح کے حالات پیش کرنے والی بھی تو کوئی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی ذات۔ تو چنانچہ ہمیں توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ ترکی کے لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، خصوصاً ان کے لیے دعا کریں۔ اور بعض روایتوں میں احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے زلزلے، اللہ کا عذاب جب آتا ہے اس وقت آتا ہے کہ جب نافرمانیاں عام ہو جاتی ہے، اور جب زنا عام ہو جاتا ہے، اور جب ماں باپ کی نافرمانیاں عام ہو جاتی ہے، جب انسان جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں سب کچھ یہ میرا کمال ہے، جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، زنا عام ہو جاتا ہے، عیاشیاں مکاریاں عروج پر آ جاتی ہیں، پھر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ چنانچہ بہرحال کوئی بھی سبب ہو، کوئی بھی حالات ہو، لیکن ہمارا تقاضا، ہمارا فرض یہ بنتا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بڑی تعداد ہے جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور بڑی تعداد ہے جو ملبے میں ابھی بھی دبے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد ہے جو ابھی زخمی بھی ہے۔ تو ہم سب کو اللہ سے توبہ بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔